یہ بھی نہیں. پھر اسی طرح کرتا کرتا ہر صف میں منع کرتا کرتا اب جو نانا کی خدمت میں گیا، سر جھکا ہوا تھا رسول کا سجدے میں، اس بچے نے اپنے سر کو جھکایا اور نانا کے چہرے کو دیکھا، امام سمیت اپنے سر کو ہلایا. ہاں ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. صاحب تاریخ طبری نے لکھا میری سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا، یہ جو صحابہ کی صفوں سے بچہ گزر رہا تھا یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا ان میں سے کوئی ہے جو بار امامت اٹھا لے، ان میں سے کوئی ہے جو بار امامت اٹھا لے. بچہ سر جھکا کے کہتا تھا نہیں یہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی نہیں اٹھا سکتا. جو ہی نبی کے قریب گیا، سر جھکا کے نبی کو دیکھا، فوراً سر ہلا کے کہا ہاں یہی تو رسالت ہے جو امامت کا وزن. ہائے 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 ہائے، مولا کو آباد. توجہ ہے آپ حضرات کی حضور. یہ بچہ بڑے گھرانے کا بچہ ہے حسین. اسے بظاہر تم بچہ سمجھ رہے ہو، نبی کہہ رہا ہے یہ دونوں بیٹے میرے امام ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں. آپ بچہ سمجھیں، غور کر رہے ہیں نا آپ. میری آیت کیا تھی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے رسول تم کچھ بھی نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے ہو. ذہن میں رکھنا اس واقعے کو، تم وہی چاہتے ہو جو میں خدا چاہتا ہوں. اب نبی نے چاہا سبحان رب العلیٰ وبحمدہ شروع کرے. ایک مرتبہ نبی نے چاہا وہی خدا نے چاہا، دوسری مرتبہ سبحان کہا وہی خدا نے چاہا، تیسری مرتبہ سبحان کہا وہی خدا نے چاہا. اب نبی سجدے سے سر اٹھانے لگے، جبرائیل آئے، دونوں بازو نبی کے تھام کر کہا ارے حسین تیری پشت پر ہے، اب جب تک حسین نہ چاہے. مولا آپ کو آباد رکھے، آباد رہو آباد. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ جو حسین چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے. جو حسین چاہتا اب جب ایسے ہی ناز نہیں اٹھائے گئے، حسین کے بڑے ناز اٹھائے ہیں اللہ نے، بڑے ناز اٹھائے ہیں اللہ نے. بڑے گھر کا بچہ ہے نا، بڑے ناز اٹھا رہا ہے اللہ. ہاں آل محمد کے اس کائنات میں آنے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے، 2.5 لاکھ سال پہلے ایک فرشتہ ہے جو کروڑوں سال پہلے پیدا ہوا اور وہ عبادت الہی میں مصروف ہو گیا. عبادت الہی کرتے کرتے وہ فرشتہ عبادت الہی کرتے کرتے خیال آ گیا، ذرا سا خیال آ گیا، میں نے بہت عبادت کی، میں اتنا خیال خدا کو برداشت نہیں ہوا، اتنا تکبر برداشت نہیں ہوا. اس کے اس پر کو نوچ لیا اللہ، نوچ لیا پر کو. 2 ہی پر ہے نا فرشتوں کے، اس پر کو نکال دیا اور کہا جبرائیل اسے دنیا کی گہری وادیوں میں، اندھیری وادیوں میں اس کو ڈال دو. اب اس کا نام ہے فطرس. آپ پہنچ گئے نا، اس کا نام ہے فطرس. فطرس کو جبرائیل نے اٹھایا، کچھ فرشتوں کو ساتھ لیا، آیا زمین کی طرف، زمین کی اندھیری والی وادیوں میں فطرس کو ڈال دیا. جب ڈال دیا، اب جب وہاں سے جبرائیل چلنے لگے تو فطرس نے کہا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟
کہ واپس خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا تو میری معافی کیسے ہوگی؟ جبرائیل کہنے لگے تیری معافی تو اب قیامت میں ہوگی، جب قیامت ہوگی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ پطرس نے کہا مجھے توجہ ہے آپ حضرات کی بھائی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت آ گئی؟ جبرائیل کہتے دیکھ تو دیکھتا رہ آسمانوں کی طرف، آسمانوں کے جب دروازے کھلے اور غول کے غول فرشتوں کے زمین کی طرف آئیں، سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے، سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ اب بڑے گھر کی بات ہے نا، جس کے نعت خدا اٹھا رہا ہے، اب رسول کے گھر میں حسین کی ولادت ہو رہی ہے، حسین کی ولادت ہو رہی ہے۔ تو جیسے یہاں خوشیاں زمین پہ ہو رہی ہیں فرش پر، اتنی ہی خوشی آسمانوں پہ ہو رہی ہے۔ اب اس کی ذرا کیلکولیشن آپ کریں، آپ کو پھر اندازہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے حسین کربلا میں دفن ہوئے 70,000 فرشتے روزانہ قبر حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حسین کی قبر کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے آتے رہتے ہیں، اور جو پہلی مرتبہ فرشتہ آیا اس کا نمبر ابھی تک نہیں آیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اب اندازہ ہوا جب حسین آغوش مادر میں آئے، آغوش سیدہ میں آئے، تو جتنی خوشیاں یہاں اس سے زیادہ خوشیاں آسمانوں پر۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے فرشتے، اللہ کا حکم ہوا جاؤ نبی کے گھر میں کائنات کا سب سے بڑا انسان آیا ہے جس کا نام حسین ہے، جو نبی کی آغوش میں ہے، مبارکباد دینے جاؤ، بڑا گھر ہے، خراج دینے جاؤ، بڑا گھر ہے۔ تو بڑے گھر کی تو بڑی باتیں ہیں نا، بڑا گھر جاؤ مبارکباد دینے کے لیے۔ اب فرشتوں کو سب کو مل گئی اجازت، اب غول کے غول فرشتے آسمانوں میں در بننا شروع ہوئے۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے؟ آسمانوں میں در بننا شروع ہوئے۔ اب جو ہی در بنے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اب یہ بھی فرشتہ فطرت دیکھ رہا تھا، جبرائیل نے کہا تھا جب آسمانوں میں در بنے غول کے غول فرشتوں کے زمین کی طرف نزول کریں، سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے اور تیری معافی کا وقت آ جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھ رہا ہے، اب ایک گروہ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، بڑے بڑے پیرا کے پیرا غول کے غول فرشتوں کے زمین کی طرف نزول کر رہے ہیں۔ ایسے میں جبرائیل بھی لاکھوں فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف نزول کر رہا تھا۔ فطرس کی نگاہ پڑی، فطرس نے کہا بھائی جبرائیل قریب آ۔ جبرائیل آیا اور کہا کیا قیامت آ گئی؟ قیامت کا نہیں، قیامت تو نہیں آئی۔ تو کہا یہ آسمانوں میں در کیسے بنے؟ کہا تمہیں نہیں پتا فطرس، تمہیں نہیں پتا آج فاطمہ کے گھر میں حسین آیا ہے، اللہ نے مبارکباد کے لیے بھیجا ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں، بڑا گھر ہے۔ کیا فطرس کہتا ہے کیا میری معافی کی گنجائش اس دروازے سے ہے؟ کیا اس دروازے سے میری معافی کی گنجائش؟ اچھا یہ غور سے سنیں آپ، عبد المطلب ابو طالب کے والد، علی کے دادا، رسول کے دادا عبد المطلب، انہوں نے یہ نام رکھے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ نام انہوں نے رکھے ہیں۔ ان کے نام کے کچھ معنی ہیں، اسی طرح شعبان کے معنی ہیں، اسی طرح شعبان کے معنی جس میں حسین کی ولادت ہوئی اس کے بھی معنی ہیں۔ شعبان کے معنی ہیں کلیوں کا چٹخنا، کلیوں کا چٹخنا۔ اب آئے جبرائیل نے کہا میں لے کے تو چلتا ہوں، باقی رسول کا اختیار ہے، ہم تو صرف مبارکباد دیں گے، اسے بھی اٹھا لیا۔
فطرس کو بھی اٹھا لیا اور فطرس سے کہا دیکھ ہم تو اندر جا کے مبارکباد دیں گے، تو باہر کھڑا رہنا، چونکہ ناپاک لوگوں کی پاک جگہوں پہ اجازت نہیں ہوتی، خطا کار لوگ نہیں آ سکتے، لہذا جب خطا معاف ہوگی آپ اندر آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کو اٹھایا بیچارے کو، ایک بازو تو ختم ہے، پر تو ہے نہیں، اسے اٹھا کے لائے، دروازے پہ کھڑا کیا، دروازے پہ کھڑا کیا۔ اس وقت تک حسین رسول کے سامنے جھولے میں ہل رہے تھے، جھولا چل رہا تھا، جھولے میں ہل رہے تھے۔ اب مبارکبادیں شروع ہوئی، جبرائیل آئے، اسرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، بڑے بڑے فرشتے سارے آ کے مبارکباد دے رہے ہیں۔ فرشتے نے کان میں کہا یا رسول اللہ، وہ خطا کار 2.5 لاکھ سال پہلے جس نے گناہ کیا تھا، خیال آ گیا تھا، وہ بھی آیا ہے۔ نبی نے کہا بلا لو، اس کو بھی بلا لو، آج اگر معاف نہیں کریں گے تو کب معاف کریں گے؟ آج تو ہم خوش ہیں۔ اب یہ تو گئے جبرائیل انہیں بلانے، رسول گئے حسین کو اٹھانے، حسین پہلے جھولے میں تھے، اب اٹھا لیا گود میں۔ توجہ میری طرف دیکھیں، اب جو ہی فطرس آئے ہیں، حسین گود میں تھے، کس کی؟ نبی کی۔ اب فطرس نے کہا آپ کے دربار سے خالی نہیں جانا چاہتا، میں حاجت روا ہوں، آپ مشکل کشا ہیں، میری منزلوں کو آسان کریں، میری خطاؤں کو معاف کریں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ نبی نے کہا دیکھ حسین تو میرے پاس ہے، وہ سامنے جھولا دیکھ رہا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ جھولا دیکھ رہا ہے، کہاں جا اپنے بازو کو اس سے مس کر لے، اپنے بازو کو اس سے مس کر لے۔ اب شعبان کے معنی یہی ہیں کلیوں کا چٹکنا، اور جو ہی اس نے اپنے بازو کو مس کیا، پروں نے نکلنا شروع کیا، کلیوں نے چٹکنا شروع کیا، آئے ہائے ہائے ہائے، کلیوں نے چٹکنا شروع کیا۔ اب اس پر کے ساتھ اس نے اس پر کو ملایا، دونوں پروں کو اٹھایا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ نبی کہتے کیا دیکھتا ہے؟ کہا دیکھ یہ رہا ہوں، ایک اللہ کا عطا ہے، ایک حسین کا عطا ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ جبرائیل کیا دیکھا؟ کہا کوئی فرق نہیں، حسین سے مانگو یا اللہ سے مانگو۔ کربلا کربلا غور کر رہے ہیں حضور آپ؟ حضرات مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اب ناز خدا اٹھا رہا ہے ان کے، ہاں یہ گھرانہ بڑا ہے، بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہے واقعہ کہ ایک شکاری ہرن کا بچہ لے آیا، نبی بیٹھے تھے اور نبی کی گود میں امام حسن تھے، نبی بیٹھے تھے، امام حسن تھے، کس کی گود میں؟ نبی کی۔ ایک شکاری ہرن کا بچہ لے آیا، لا کے کہا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ، میں نے شکار کیا ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اب گود میں حسن تھے، آپ نے حسن کو دیا، کہا جاؤ بیٹا کھیلو۔
میں نے کہا ان کے نخرے وہ اٹھاتا ہے، ان کے ناز وہ اٹھاتا ہے، وہ نبی تو اٹھائیں گے کیونکہ بیٹی کا بیٹا ہے، وہ اٹھا رہا ہے ان کے ناز۔ جاؤ بیٹا حسن کھیلو۔ اب حسن جو صحن فاطمہ میں گئے ہرن کو لے کے تو حسین کی نظر پڑی، کہا یہ ہرن کہاں سے لائے؟ کہا یہ نانا نے دیا ہے۔ کہا تو ہم بھی لیں گے نانا سے ہرن جا کے۔ آپ نزاکت حسین کو سمجھے نہیں ہیں کہ ہم بھی لیں گے نانا سے جا کے۔ تو کہتا ہے بھیا ایک ہی ہرن کا بچہ تھا، شکاری لایا تھا، وہ نانا نے مجھے دے دیا۔ کہا نہیں ہم تو نانا سے لیں گے جا کے۔ ہم غور کریں آپ، ہم تو نانا سے لیں گے۔ اب حسین چھوٹے تو ہیں، 3-4 سال کے، ایک یوں کر کے بازو اٹھایا اور آنکھوں پہ رکھ لیا اور روتے ہوئے ابھی آواز نہیں نکالی، ناراضگی کے عالم میں نانا کی خدمت میں، نانا اپنے بھیا کو تو ہرن دے دیا، حسن کو ہمیں ہرن نہیں دیا۔ نبیوں کے نبی نے کہا بیٹا شکاری ایک ہی ہرن کا بچہ لایا تھا، وہ میں حسن بیٹھے ہوئے تھے انہیں دے دیا۔ کہ نانا ہم تو ہرن لیں گے، ہمیں تو ہرن کا بچہ چاہیے۔ کہا بیٹا وہ ایک ہی لایا تھا۔ ابھی حسین ضد کر رہے ہیں، حسین ضد کر رہے ہیں اور حسین کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نانا نہیں ہمیں تو ہرن کا بچہ چاہیے۔ ہاتھ آنکھوں پر ہے، بہت ہی مشکل سے رسول یوں منہ کو پکڑتے ہیں۔ کہا ذرا منہ تو میری طرف کرو میرے لال، ذرا چہرہ تو میری طرف کرو میرے لال۔ دیکھو یہ جبرائیل آئے ہیں اور کہتے ہیں حسین ہم تمہیں پروں پہ بٹھا کے کائنات کی سیر کرائیں۔ حسین ذرا چہرہ تو اوپر کا نہیں، نانا مجھے تو ہرن چاہیے، ہرن کا بچہ۔ میں نے کہا وہ ناز اٹھانے والا خدا ہے، ہمیں تو ہرن کا بچہ چاہیے۔ بیٹا سنو تو صحیح میری بات تو نہیں نانا، ہم ہرن کا بچہ چاہیے اسی سے کھیلیں گے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے ایسے میں ایک ہرن اور اس کا بچہ دوڑتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے۔ جب نبی کی خدمت میں آئے نبی سے کہا، ہرن نے اپنی زبان میں یا رسول اللہ یہ ہرن کا بچہ حسین کے لیے حاضر ہے، حسین کو تحفہ کرنے آئی ہو، کیا واقعہ ہوا؟ رسول نے کہا ہوا یہ دونوں بچے باہر کھیل رہے تھے، ایک بچہ شکاری لے گیا اور ایک بچہ میرے ساتھ وہیں رہا۔ ابھی میں دودھ پلا ہی رہی تھی، ایک خوفناک فرشتہ آیا، اس نے کہا جلدی جلدی چل، ایسا نہ ہو حسین کی پلکوں کا آنسو گر جائے، حسین کے پلکوں کا آنسو گر جائے۔ ایک خوفناک فرشتہ آیا، اب اس فرشتے نے جب یہ کہا بہت جلدی نبی کی خدمت میں، حسین کی پلکوں پہ آنسو رکا ہوا ہے، خدا کو حسین کا اور رونا پسند نہیں ہے، جلدی پہنچ۔ لہذا میں یا رسول اللہ یہاں آ گئی، اب یہ بچہ حسین